بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا قبیلہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے دنیا کے نقشے کا یہ حال تھا کہ سرزمین مصروفیت کے تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکی تھی، لیکن اس کے اطراف و جوانب کی قومیں ابھی تمدن و حضارت سے آشنا نہیں ہوئی تھیں اور صحرا نشینی و بدوت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ مصر سے ایک قریب تر علاقہ وہ تھا جو آگے چل کر فلسطین کے نام سے مشہور ہوا اور جسے خاکانہ سینائے سرزمین افریقہ سے ملا دیا۔ اس علاقے کی تمام پچھلی آبادیاں مٹ چکی تھیں۔ اب محض ایک صحرائی علاقہ تھا جو مویشیوں کے لیے چراگاہ کا کام دیتا تھا اور مختلف بدوی قبائل وہاں بود و باش رکھتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک چھوٹا سا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم کا ظہور تمدن قدیم کے ایک دوسرے مرکز یعنی سرزمین دجلہ و فرات میں ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور کنعان میں مقیم ہو گئے۔ کنعان سے مقصود وہ علاقہ ہے جو بحیرہ کی مغربی جانب واقع ہے اور دریائے اردن سے سیراب ہوتا ہے۔ تورات میں ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ وحی الہی سے منتخب کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا، آج تو جس جگہ کھڑا ہے اس کے چاروں طرف دیکھ، یہ تمام ملک میں تجھے تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل کو میں خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ اگر کوئی خاک کے ذروں کو گن سکتا ہے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ قرآن نے بھی جا بجا اس بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم یہاں مقیم ہو گئے تو وقتاً فوقتاً انہیں اور بشارتیں بھی ملتی رہیں۔ ان تمام بشارتوں کا حاصل یہ تھا کہ اللہ نے انہیں امتیوں کا پیشوا، نسلوں کا مورث اور بادشاہوں کا جد بنا دیا اور ان کی نسل کو اپنی برکتوں کے لیے چن لیا۔ جب تک ان کی نسل ظلم و ضلالت سے آلودہ نہ ہوئے گی، وعدے کی برکتوں کی مستحق رہے گی۔ یہ بشارتیں اس خاندان میں اللہ کا عہد سمجھی جاتی تھیں، یعنی اللہ کا وعدہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ خاندان کا ہر بزرگ اسے محفوظ رکھتا ہے اور پھر اپنے وارث کو اس کی وصیت کرتا ہے۔ یہ عہد دو باتوں پر مشتمل تھا، ایک یہ کہ نسل ابراہیم اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کی دعوت دے گی، اور دوسری یہ کہ اللہ اسے برکت دے گا اور اس کی دعوت کامیاب ہوگی۔ قرآن نے تمام بشارتوں کا جا بجا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورۃ بقرہ کی آیت اور ہود کی آیت 71 میں دو بشارتیں گزر چکی ہیں۔ تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم کو ایک خاص واقعے کی خبر دی گئی تھی، یعنی یہ کہ تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جائے گی جو اس کا ملک نہ ہوگا، وہاں لوگ اسے غلام بنا لیں گے اور 400 برس تک وہاں رہے گی۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل حجاز میں بس گئے اور اسحاق کنعان میں خاندان کے جانشین ہوئے، اور حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ یہ پہلے حران گئے تاکہ اپنے خالہ زاد بہن سے نکاح کریں، پھر 20 برس کے بعد کنعان واپس آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے نسل ابراہیمی کا عہد ان سے تازہ کیا تھا اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فلسطین کے تمام علاقے کی طرح حضرت یعقوب کے خاندان کی زندگی بھی بالکل بدوانہ زندگی تھی۔ مویشی چراتے تھے، ان کے گوشت اور اون اور دودھ پر گزراں کرتے تھے، لیکن اس علاقے سے تھوڑے فاصلے پر مصر کی سرزمین تمدن حضارت میں شہر آفاق ہی ہو رہی تھی اور ایک بڑی مملکت کی پائیگاہ تھی۔ اس کا دارالحکومت رمسیس وقت کے علوم و ضیاء کا مرکز تھا۔ وہاں کے باشندوں میں شہریت و عمارت کی خصوصیتیں نشوونما پا چکی تھیں۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ مصر کے لوگ اپنے آپ کو تمدن اور ترقی یافتہ سمجھتے اور اطراف و جوانب کے بدوؤں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، خصوصاً کنعانی اور عبرانی ان کی نگاہوں میں بڑے ذلیل تھے۔ وہ انہیں چراواہ کہہ کر پکارتے اور اس قابل نہ سمجھتے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں۔ یہ بات بھی ان میں عام تھی کہ کوئی مصری کنعانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا، اور مصر کے دیہاتی بھی انہیں اسی وجہ سے برا سمجھتے تھے اور اپنی آبادیوں میں اس کا بسنا گوارا نہ کرتے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی۔ لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنعان کے اس بدوی قبیلے کا ایک کم سن لڑکا بغیر اپنی خواہش
اور مرضی کے مصر پہنچ گیا، اور کچھ عرصے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم الشان مملکت کی حکومت کی باغ اسی کنعانی کے ہاتھوں میں ہے، اور بادشاہ سے لے کر مصر کی ادنیٰ و رعایا تک سب اس کی عظمت و فضیلت کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ گویا وقت کی سب سے بڑی پرشوکت، سب سے بڑی تمدن، سب سے بڑی مغرور مملکت کے تخت حکمرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ اسی بدوی قبیلے کا ایک چراغا، جسے اس متمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظہور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملے سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 لڑکے تھے، 6 لیا سے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، دبلہ سے وان، نفتالی، ذو زلفہ سے جد، اشر، ذو راخل سے یوسف، بنجمین۔ یوسف اور بنجمین سب سے چھوٹے تھے، اور بنجمین کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ بس گھرانے میں 14 آدمی رہ گئے تھے، 12 لڑکے، باپ اور ان کی بھی ایک بیوی۔ تورات میں ہے کہ لیا اور راخل میں سخت رقابت تھی، اور اس اثر ان کی اولاد میں بھی پوری طرح نمایاں تھا۔ حضرت یعقوب یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور یہ بات سوتیلے بھائیوں پر بہت شائع تھی، اس لیے حضرت یعقوب نے روکا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں سے نہ کہیے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، اے میرے باپ، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، اور دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت 4۔ تورات میں ہے کہ یوسف کی عمر 17 برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا۔ 17 برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا۔ خواب میں 11 ستاروں سے مقصود یوسف کے 11 بھائی تھے، اور سورج چاند سے باپ اور سوتیلی ماں۔ تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں سے خواب کہہ دیا تھا، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ غالباً حضرت یوسف باپ کی ممانعت سے پہلے یہ بات ظاہر کر چکے تھے، اور جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں کہنے لگے، ہمارے باپ کو یوسف اور اس کے بھائی ہم سب سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یعنی ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، یقیناً ہمارا باپ صحیح غلطی پر ہے۔ بس یوسف کو مار ڈالیں یا کسی جگہ پھینک آئیں، تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے، اور اس کے نکل جانے کے بعد ہمارے سارے کام سدھر جائیں۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو روبن نے کہا، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ اسے سوتیلے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شہرہ سے الگ ہے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آ نکلتا ہے اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا سمجھتا ہے میرے بھائیوں کو رحم آ گیا، اب مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں، اور اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیسی رہائی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نجات مل گئی، لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی نمودار ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اسے اپنا بھاگا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلے والوں کو ہاتھ بیچ ڈالا، وہ اسے کسی دوسرے گاہک کے ساتھ ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔ اس طرح مصر میں اس کا داخلہ ایک غلام کا داخلہ تھا، غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خریدا گیا اور کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے، اور نہ تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت بڑھانے کے خواہشمند تھے، اور نہ بازار مصر میں اس کی گرافی کا کوئی سامان ہے۔ لے جائیے دکھانے اسے مصر کا بازار، خواہ نہیں ہے وہاں کوئی جنہیں گراں کا۔ بہرحال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے، یہ اس کے گھر میں ایک نوخیز غلام کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، مگر اس نے عمل سے خواجگی اوغائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تورات میں ہے کہ جس مصری نے انہیں خریدا تھا اس کا نام پوتیفار تھا، اور وہ فرعون کا ایک امیر اور سردار فوج تھا۔ قرآن نے بھی آگے چل کر اسے عزیز کہا ہے، یعنی ایسا آدمی جو ملک میں بڑی جگہ رکھتا تھا۔ عزیز مصر نے پہلے تو خوبصورت غلام دیکھ کر خرید لیا تھا، لیکن جب تھوڑی ہی دنوں کے بعد اس پر حضرت یوسف کے جوہر کھل گئے تو اس کی راست بازی، نیک عملی اور پاکی نفس سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اسے اپنے سارے گھر بار اور علاقے کا مختار کل بنا دیا۔ تورات میں ہے کہ یوسف کے حسن انتظام سے پوتیفار کی آمدنی دگنی ہو گئی تھی۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو گویا حضرت یوسف کے مصری کارروائیوں کی بنیاد پڑ گئی اور اپنے میدان پیدا ہو گیا، جہاں اس کے جوہر کھلنے والے اور بتدریج تخت مصر تک پہنچنے والے تھے۔
اور اس طرح ہم نے یوسف کے مصر میں قدم جمائے کے غلام ہو کر بقا تھا، لیکن معزز سے محترم ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ پھر فرمایا واللہ غالب الامرہ، دیکھو خدا جو چاہتا ہے کس طرح کر کے رہتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو نامراد کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہی اس کی فتح و فیضی کا ذریعہ بن گیا۔ اوپر تو رات کی دوسری گزر چکی اور کہ اس باپ سے علیحدگی کے وقت اس کی عمر 17 برس کی تھی۔ بس سورہ یوسف کی آیات میں فرمایا کہ عزیز نے یہاں کئی سال رہنے کے بعد جب وہ جوان ہو گیا تو حکمرانی کی دانش اور علم کی فضیلت مرتبہ کمال کو پہنچ گئی، اور قانون الہی یہ ہے کہ نیک کرداروں کو اس طرح اس کے حسن عمل کے نتائج ملا کرتے ہیں۔ امتحان عصمت۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا، یعنی عزیز کی بیوی، وہ اس پر ریجھ گئی اور ڈورے ڈالنے لگی کہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر دیے اور بولی لے آؤ۔ یوسف نے کہا معاذاللہ، مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی، تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت کے ساتھ گھر میں جگہ دی اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور راہ سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے پڑ چکی تھی اور حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگر اس کے پروردگار کی دلیل اس کے سامنے نہ آ گئی ہوتی تو دیکھو اس طرح ہم نے نفس انسانی کی سخت آزمائش میں بھی اسے دلیل حق کے ذریعے ہوشیار رکھا تاکہ برائی اور بے حیائی کی باتیں اس سے دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے چن لیے گئے۔ اور ایسا ہوا کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ یوسف اس لیے کہ عورت سے بھاگ نکلے، عورت اس لیے کہ اسے نکل بھاگنے سے روکے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اسے اچانک دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خاوند دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ تب عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے فوراً بات بنائی اور کہا جو آدمی تیرے اہل خانہ کے ساتھ بری بات کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہی نہیں ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اسے دردناک سزا دی جائے؟ اس پر یوسف نے کہا خود اسی نے مجھ پر دوڑے ڈالے اور مجبور کیا کہ پھسل پڑوں، میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس عورت کے کنبے والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اس نے کہا یوسف کا کرتا دیکھا جائے، اور آگے سے 2 ٹکڑے ہوا ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور پیچھے سے 2 ٹکڑے ہوا تو عورت نے جھوٹ بولا، یوسف سچا ہے۔ بس جب عورت کے خاوند نے دیکھا یوسف کا کرتا پیچھے سے 2 ٹکڑے ہوا ہے تو اصلیت پا گیا، اور عورت سے کہا کچھ شک نہیں، جو تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے، اور تم لوگوں کی مکاریوں بڑی ہی سخت مکاریاں ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کر، یعنی جو کچھ ہو اسے بھلا دے، اور بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو بھی خطاوار ہے۔ اور پھر جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اسے رجلانے لگی اور اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صحیح بدچلنی میں پڑ گئی ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے مکاری کی یہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مدینہ آراستہ کیں اور دونوں دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک چھری پیش کر دی کہ کھانے میں کام آئے۔ پھر جب یہ سب ہو چکا تو یوسف سے کہا ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف نکل آیا تو ان کی عورتوں نے اسے دیکھا تو ایسا پایا کہ اس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے مرتبے والا فرشتہ۔ بس عزیز کی بیوی بولی تو نے دیکھا، یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، ہاں بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر بے قابو نہ ہوا، اور اب اسے سنا کے کہتے دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیے جائے اور اپنی بے عزتی میں پڑ جائے۔ تو رات میں ہے کہ یوسف خوبصورت اور نور پیکر تھے، پس جوانی کو پہنچے تو اس کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی، اور جب دیکھا دوسری طرف سے جواب
نہیں ملتا تو جیسا کہ قاعدہ ہے ملتفت کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیریں کام میں لائیں۔ جب اس پر بھی وہ نہ پھسلے تو ایک دن خوش و فریفتگی میں بات کر بیٹھی جو اس معاملے کی انتہائی حد ہے، یعنی ہر طرح کے منافع جو کسی انسان کو ضبط نفس پر مجبور کر سکتے ہیں، راہ سے دور کر دے، اور کھلے لفظوں میں طالب مصر ہوئی۔ جس شخص نے انکشاف حقیقت کا طریقہ بتایا اسے شاید کہا ہے کیونکہ اس نے کرتا دیکھ کر اصلیت پا لی تھی، حضرت یوسف کی پاکی کی شہادت دی تھی، اور پھر ثبوت میں کہا تھا کہ تم خود بھی دیکھ لو ان کے کرتے کا کیا حال ہے۔ یہ کون شخص تھا جو خود اس عورت کے عزیزوں میں سے تھا؟ اس سے زیادہ قرآن نے تصریح نہیں کی، کیونکہ جو بات واضح کرنی تھی وہ صرف یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پاکی اور راست بازی نے گھر کے تمام آدمیوں کو ان کا معتقد بنا دیا تھا، حتیٰ کہ خود عورت کے ایک رشتہ دار نے اپنی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، یوسف کی حمایت میں سچائی ظاہر کر دی۔ شہر کی ہمدرجہ عورتوں میں اس بات کا چرچا ہونا، عورتوں کا بناوٹ اور ریاکاری سے طعن اور تشنیع کرنا، عزیز کی بیوی کا سننا اور ضیافت کی محفل کا سامان کرنا، اور یوسف کی عصمت و پاکی کا اس آزمائش میں بھی بے داغ نکلنا۔ آیت میں جس واقعہ کا ذکر ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال و سیرت کا ایک دوسرا مظاہرہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوگی ہے کہ زمانے کی مصری معاشرت کس درجہ شائستگی ہو چکی تھی۔ ضیافت کی مجلسیں خاص طور پر آراستہ کی جاتی تھیں، نشست کے لیے مسندیں لگائی جاتی تھیں، کھانے کے لیے ہر شخص کے سامنے چھری رکھی جاتی تھی۔ مسندوں کے اہتمام کا حال اس سے معلوم ہو گیا کہ مصر کے سارے قدیم و یونانی مورخوں کی شہادت سے جو حالات روشنی میں آئے ہیں ان سے بھی اس متمدن معاشرت کی تصدیق ہوتی ہے، خصوصاً اس نقوش سے جس میں امراء کی مجلسوں کا موقع دکھائے گئے ہیں جو اس قرآن کے ان اشارات کی پوری طرح تفصیل ہے۔ عزیز کی بیوی کا دھمکی دینا، اگر کہا نہ مانو گے تو قید میں ڈالے جاؤ گے، اور حضرت یوسف کا موصیت پر قید کو ترجیح دینا اور قید خانے میں بھی تبلیغی حق سے غافل نہ ہونا۔ عزیز پر حضرت یوسف کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن اس کی بیوی کا عشق ایسا نہ تھا جو اس کی ناکامی سے سر پڑتا، اور وہ زیادہ بڑھ گیا، اور جب دیکھا کہ طلب الحال کس طرح نہیں بنتا تو سختی پر اتر آئی اور یوسف سے کہا یا تو میرا کہا مان، نہیں تو قیدی ہونے کی ذلت اور رسوائی گوارا کرو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ قید خانہ مجھے پسند ہے لیکن راستے سے منحرف ہونا پسند نہیں۔ جب اس زر خرید غلام کے سامنے بیک وقت دو باتیں پیش کی گئیں، دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کرے، نفسانی زندگی کی سب سے بڑی عشرت و کامرانی اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی محرومی اور نامردی، پہلی میں نفس کی عشرت مگر حق کی معصیت تھی، دوسری میں نفس کی محرومی مگر حق کی اطاعت تھی۔ پہلی سے بھاگتا ہے اور دوسری کے لیے آرزوئیں کرتا ہے، پہلی سے اس طرح بھاگتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح التجائیں کرتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں۔ مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامردی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قبیلے کا ایک فرد، پھر ایسا فرد زرخرید غلام، ایسا غلام جسے اس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا، ایسی سزا قید خانے میں ڈال جانے کی سزا جو ذلت و خواری اور تہذیب و عقوبت کی بڑی سزا۔ ایسی سزا کیسی سزا؟ قید خانے میں ڈالے جانے کی سزا جو ذلت و خواری اور تہذیب و عقوبت کی بڑی سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابل نفرت عبرانی بھی ہے، غلام بھی ہے، مجرم بھی ہے اور قیدی بھی۔ قید خانہ اور تخت مصر۔ پھر ایسا ہوا کہ اگرچہ وہ لوگ یعنی عزیز اور اس کے خاندان کے آدمی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں، پھر بھی انہیں یہی بات ٹھیک دکھائی دی اور ایک خاص وقت تک کے لیے یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ اور دیکھو ایسا ہوا کہ یوسف کے ساتھ دو جوان آدمی اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے یوسف سے کہا مجھے خواب میں ایسا دکھائی دیا کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور کا عرق نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا مجھے ایسا دکھائی دیا کہ سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندہ اسے کھا رہے ہیں۔
پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ اور دونوں نے درخواست کی کہ ہمیں بتلا دو اس بات کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو۔ یوسف نے کہا گھبراؤ نہیں، قبل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے میں تمہارے خوابوں کا حال تمہیں بتلا دوں گا۔ اس بات کا علم بھی مجمع ان باتوں کے لیے کہ ہیں جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی، اور میں نے ان لوگوں کی ملت ترک کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ داداؤں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔ ہم اولاد ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ ملت اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر آدمی جو اس نعمت کا شکر ادا نہیں بجا لاتے۔ اسے یاران مجلس، تم نے اس بات پر غور کیا کہ جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ یا اللہ کا جو اور سب سے بڑھ کر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جس ہستیوں کی بندگی کرتے ہو اس کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اے یاران مجلس، اب اپنے خوابوں کا مطلب سن لو۔ تم میں ایک آدمی وہ ہے جس نے دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہے تو وہ قید سے چھوٹ جائے گا اور بدستور سابق اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے دیکھا کہ اس نے سر پر روٹی ہے اور پرندے روٹی کھا رہے ہیں اور سوری پر چڑھایا جائے گا اور پرندہ اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس بات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ فیصل ہو چکی ہے اور فیصلہ یہی ہے۔ اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ نجات پائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، یعنی میرا حال اس سے ضرور کہہ دینا۔ لیکن جب تعبیر کے مطابق اس نے نجات پائی تو شیطان نے اس یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا کے حضور پہنچ کر اسے یاد کرتا۔ بس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو تو بتلاؤ میرے خواب کا کیا حل ہے۔ درباریوں نے غور و فکر کے بعد کہا یہ خواب پریشان حالات ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی خاص مطلب ہو۔ ہم سچے خوابوں کا مطلب تو حل کر دے سکتے ہیں لیکن پریشان خوابوں کا حل نہیں جانتے۔ اور جس آدمی نے ان 2 قیدیوں میں سے نجات پائی تھی وہ جیسے ایک عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی، وہ خواب کا معاملہ سن کر بول اٹھا، میں اس خواب کا نتیجہ تمہیں بتلا دوں گا، تم مجھے ایک جگہ جانے دو۔ چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا، اے یوسف، یہ مجسمے سچائی ہے، اس خواب کا ہمیں حل بتلا۔ 7 موٹی تازی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی، تاکہ ان لوگوں کے پاس واپس جا سکوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، کیا عجب ہے وہ تمہاری قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ یوسف نے کہا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان برسوں میں خوب بڑھتی ہوگی اور بس جب فصل کاٹنے کا وقت آیا کرے تو جو کچھ کاٹو اسے اس کے بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ اناج سڑے گلے نہیں، اور صرف اتنی مقدار الگ کر لیا کرو جو تمہارے کھانے کے لیے ضروری ہو۔ پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت مصیبت کے برس آئیں گے جب وہ سب ذخیرہ کھا جائیں گے جو تم نے اس طرح پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا، مگر ہاں تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا کہ لوگوں پر خوب بارش بھیجی جائے گی، لوگ اس میں پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل خوب نکالیں گے۔ جب اس آدمی نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی تو بادشاہ نے کہا، یوسف کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لیکن جب بادشاہ کا پیام یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں یوں نہیں جاؤں گا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور میری طرف سے دریافت کرو ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، جیسی کچھ مکاریاں انہوں نے کی تھیں اور میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا، صاف صاف بتلا دو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا جب تم نے یوسف پر دوڑ ڈالے تھے اور اس طرف مائل کر لو۔ وہ بولیں، شاید اللہ، ہم نے اس برائی کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر عزیز کی بیوی بی بی اختیار بول اٹھیں، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اسے معلوم ہو جائے، یعنی یوسف کو معلوم ہو جائے
میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ وہ واضح ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھرنے والا ہے، اس کے غلبے سے بچنا آسان نہیں، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے، بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، اسے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کرو۔ پھر جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، آج کے دن تو تمہاری نگاہوں میں بڑا صاحب اقدار اور امانت دار انسان ہے۔ یوسف نے کہا، مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے مملکت کا مختار بنا دیا۔ اور دیکھو، اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جمائے کہ جس طرح سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جیسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیضیاب کر دیتے ہیں اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بدعملیوں سے بچتے رہے، ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ تورات میں ہے کہ جب یوسف قید خانے میں ڈالا گیا تو قید خانے کا داروغہ اس پر مہربان ہو گیا، تمام قیدیوں کا انتظام اس کے سپرد کر دیا، وہ قید خانے کا بالکل مختار ہو گیا تھا۔ اور خداوند نے وہاں بھی اسے اس کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ اول تو وہ دو قیدیوں کا خواب کی تعبیر پوچھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ انہیں غیر معمولی علم و فضیلت کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، صاف طور پر واضح کر دیتا ہے کہ قید خانے میں ان کا تقدس عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ تورات میں ہے کہ ان دو قیدیوں میں ایک بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار تھا، دوسرا روٹی پکانے والا۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ یوسف ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں دیکھا کہ بہت اداس بیٹھے ہیں، سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے آج رات کو ایسی ایسی باتیں خواب میں دیکھی ہیں۔ یوسف کا دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتلانا اور اسی کے مطابق ظہور میں آنا، پھر بادشاہ مصر کا ایک عجیب و غریب خواب دیکھنا اور مصر کے تمام دانش مندوں اور جادوگروں تعبیر سے عاجز ہونا اور بالآخر حضرت یوسف کو قید خانے سے طلب کرنا۔ تورات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھیوں کے سردار کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ 3 دن کے اندر فرعون تجھے تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور آگے کی طرح اس کے ہاتھ میں شراب کا جام دے گا، اور کہا تھا کہ جب تو خوشحال ہو تو مجھے یاد رکھیے اور فرعون سے میرا ذکر کیجیے کہ لوگ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا لائے اور یہاں بھی بغیر کسی قصور کے قید خانے میں ڈال دیا، اور زناں بندوں کے سردار سے کہا تھا کہ 3 دن تک کے اندر تیری موت کا فیصلہ ہو جائے گا اور تیری لاش درخت پر لٹکائی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، اس دن سردار ساقی بحال کر دیا گیا، مگر نان بندوں کے سردار کو سزا ہوئی، لیکن سردار ساقی نے بحال ہو کر یوسف کو یاد نہ رکھا اور یہ معاملہ بھول گیا۔ چنانچہ یوسف کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کئی سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کی آیت میں اشارہ کیا گیا، یعنی بادشاہ مصر نے ایک عجیب طرح کا خواب دیکھا۔ جب دربار کے دانشمندوں سے تعبیر دریافت کی تو کوئی تشفیع بخش جواب نہ دے سکے۔ تورات میں ہے کہ بادشاہ نے تمام حکیموں اور جادوگروں کو جمع کیا تھا مگر کوئی اس کی تدبیر بتلا نہ سکا۔ یہاں قرآن نے درباریوں کا جو خواب نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تشفیع بخش بات معلوم نہ کر سکے تو کوشش کی کہ بادشاہ کے دل سے اس خواب کی اہمیت کا خیال نکال دے۔ بس انہوں نے کہا، یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی پریشان خیالی سے طرح طرح کی باتیں سوتے میں نظر آ گئی ہیں، لیکن سردار ساقی کو خواب کی بات سن کر خواب کا معاملہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی یہ بات یاد آ گئی یوسف نے کہا تھا کہ تب اس نے اپنا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا اور قید خانے میں جا کر حضرت یوسف سے ملا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 گایوں سے مقصود زراعت کے پاس 7 برس ہیں، آئندہ 7 برس تک بہت اچھی فصلیں ہوں گی۔ یہ گویا 7 موٹی گائیں ہوئیں، اس کے بعد 7 برس تک متواتر قحط رہے گا۔ یہ 7 دبلی گائیں ہوئیں، انہوں نے موٹی گائیں نگل لیں، یعنی فروانی کو قحط نے نابود کر دیا۔ 7 ہری بالوں اور 7 سوکھی بالوں میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے۔ پھر فرمایا، اس آنے والی مصیبت سے ملک کو کیوں کر بچایا جا سکتا ہے، اس کی تدبیر یہ کی ہے کہ بڑھتی کے 700 برسوں
میں قحط کے لیے اناج ذخیرہ کیا جائے اور اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ آنے والے 7 برسوں میں ملک کے لیے کفایت کرے۔ اور یہ قرآن کے اعجاز بلاغت میں سے ہے کہ تدبیر اور تدبیر کو الگ الگ بیان نہیں کیا، ایک ساتھ ہی بیان کر دیا تاکہ تکرار بیان کی حاجت نہ رہے۔ جب سردار ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ کو سنایا تو تعبیر اس درجہ واضح اور چسپاں تھی کہ اس نے سنتے ہی اس کی تصدیق کی اور اس کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ چنانچہ حکم دیا فوراً انہیں قید خانے سے نکال دیا جائے اور دربار میں لائے جائے۔ حضرت یوسف کا مرثا رہائی سننا مگر قید خانے چھوڑنے سے انکار کر دینا اور بادشاہ سے کہلانا کہ پہلے میں قضیہ کی تحقیقات کر لی جائے۔ بادشاہ کا تحقیق کرنا اور ان کی پاکی اور راستی کا آشکارا ہو جانا، عزیز کی بیوی کا اعلان کرنا کہ وہ سچا ہے، وہ سارا قصور میرا تھا۔ تعبیر سن کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس درجہ احترام پیدا ہو گیا کہ اس نے ایک خاص پیام پر ان کے لانے کے لیے بھیجا، جس سے آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے تعبیر حکم سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح رہا ہونا پسند نہیں کرتا، پہلے میرے معاملے کی تحقیقات کر لی جائے کہ مجھے قید میں کیوں ڈالا گیا۔ اگر میں مجرم ہوں تو رہائی کا مستحق نہیں، اگر مجرم نہیں ہوں تو بلا شبہ مجھے رہا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عزیز کی بیوی کی جگہ ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے مکاری سے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس لیے قید کے معاملے میں ان عورتوں کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی ناکامی کی ذلت مٹانے کے لیے جھوٹے الزام تراش لیے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ قید کا معاملہ ان کے معاملے کے بعد ظہور میں آیا۔ عزیز کی بیوی نے ان سب کے سامنے ان کی بے گناہی اور طلب وصی کا اعتراف کیا، جیسا کہ آیت میں گزر چکا ہے۔ بس یہ سب اس بات کی گواہ تھی کہ عزیز کی بیوی کے معاملے میں ان کا دامن بے داغ ہے۔ اس سب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ خود اس نے بھی عزیز کی بیوی کا الزام بے اثر ثابت ہوتا تھا، کیونکہ جس شخص کی پاکی طبع کا یہ حال تھا کہ تمام کا فتنہ گراں شہر اور خوب رواں عہد کا متفقہ اظہار عشق بھی اس سے مسخر نہ کر سکا، کیونکہ بار بار کیا جا سکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آقا کی بیوی پر ہاتھ ڈالے اور ایسی حالت میں ہاتھ ڈالے کہ منتظر اور گراں ہو۔ اس معاملے میں ایک تحقیق نکتہ بھی یہ بھی گزر چکا ہے کہ جب عزیز اپنی بیوی کا قصور ثابت کیا اور تو اس نے کہا کہ یوسف اس بات سے درگزر کر، یعنی جو ہوا سو ہوا، اب اس کا جو چرچا نہ کیجیے، اس میں تیری بدنامی ہے۔ اب گویا اگرچہ عزیز اپنی بات پر نہ رہا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا، لیکن اب حضرت یوسف کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ یہ بات بھول جاتے۔ عزیز نے انہیں غلام کی حیثیت سے خریدا تھا اور پھر اپنے عزیزوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا، پھر اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتے تھے کہ بس اس کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا اس موقع پر اس کی بیوی کا ذکر کر کے ان کی رسوائی کا باعث ہوں۔ صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کر دیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نکل آئے گی جو سچائی کے اظہار سے باز نہیں رہے گی، لیکن عزیز کی بیوی اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو چند سال پہلے تھی۔ اب وہ حوض کی خادم کاریوں سے نکل کر عشق کی پختگی و کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اب ممکن نہ تھا کہ اسے رسوائی کے خیال سے اپنے محبوب کے ساتھ الٹا الزام لگائے۔ جب عورتوں نے یوسف کی پاکی کا اقرار کیا تو اس نے بھی خود بخود اعلان کر دیا کہ سارا قصور میرا تھا، میں مجرم بے جرم اور راست باز ہے۔ جب تحقیقات کا نتیجہ اشکار ہوا تو حضرت یوسف باور شاہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اب ان کی رہائی بادشاہ کی بخشش نہ رہی، ان کا حق ہو گئی۔ اس معاملے نے بادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ تنگ کر دیا۔ اس نے خیال کیا کہ جس شخص کی راز بازی، ایمانداری اور وفائے عہد کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر مملکت کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے۔ بس کہا فوراً میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے کاموں کے لیے خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف آئے، پہلی ہی ملاقات میں اس درجہ مسخر ہوا اور بول اٹھا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم میری نگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہو، مجھے بتلاؤ اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی ہے، مملکت کیوں کر بچائی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا اس طرح کہ ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے ماتحت کر دیے جائیں، میں علم و بصیرت کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ دربار سے نکلے تو تمام مملکت مصر کے حکمران مختار تھے۔ تورات میں ہے کہ فرعون نے یوسف کی باتیں سن کر درباریوں سے کہا کہ ہم ایسا آدمی کہاں پا سکتے ہیں جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح بول رہی ہے۔ پھر یوسف سے کہا کہ
دیکھ میں نے ساری زمین مصر پر تجھے حکومت بخشی، وقت تخت نشینی ہی میں تجھ پر رہوں گا۔ اور اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر یوسف کو پہنا دی اور گلے میں سونے کا توق ڈالا اور کتان کا لباس عطا کیا اور اپنی رات سوار کو دی۔ شاہی رتھوں میں دوسری رات تھی۔ پھر جب وہ نکلا تو اس کے آگے آگے نقیب پکارتے تھے، سب ادب سے رہو۔ اور فرعون کا حکم دیا یوسف کو صاحب مملکت کے لقب سے پکارا جائے۔ یوسف کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے، ایک وہ جب وہ غلام ہو کر گئے اور پھر عزیز کی نظروں میں اسے ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے، دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کے مسند جلال پر جلوہ راہ نظر آئے۔ بس وہ جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی، حکمت الہی کی کرشمہ سختیوں پر توجہ دلائی تھی، دوسرا انقلاب پیش آئے۔ اسی طرح آیت میں فرمایا کہ وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی یوسف کی حکمرانی کو دانش سیکھنی باقی تھی، اس لیے فرمایا کہ یہاں چونکہ تعمیر کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا یہ اس کے لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے کہ نیک عملی کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ پھل لائے۔ لیکن پھر غور کرو، دنیا کی کون سی بات اس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا بادشاہ۔ اور کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانے سے نکالے اور مصر کے تخت فرما روائی پر بٹھا دے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تخت حکومت کا درمیانی فاصلہ ایک قدم سے بھی زیادہ نہ تھا۔ اس نے قید خانے سے قدم اٹھایا اور اس نے تخت فرما روائی پر قدم رکھا۔ پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور جیسے قرآن کی اعجاز و بلاغت نے صرف ایک جملے میں واضح کر دیا ہے، اللہ نے اس سرزمین مصر میں اس کے قدم اس طرح جما دیے کہ اس کے جس حصے کو چاہے اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام خاندان کو کنعان سے مصر بلا لیا اور دارالحکومت میں کہ جس جشن کی زمین تھی، عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اور اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابل نفرت سمجھے جاتے تھے، مصری دارالحکومت کے معزز باشندے ہو گئے۔ وہاں ان کی نسل میں درجہ برکت ہوئی کہ 400 برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی، اسی لڑکے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا اور فرما روا بن کر چمکا تھا، اور اس کے 11 بھائیوں کی نسل سے جنہوں نے اسے ہلاک کرنا چاہا تھا، اور لیکن اس نے انہیں زندگی کا فرمان بخشا۔ اس طرح اس آیت کی کرشمہ سازیوں کا ظہور شروع ہو گیا، ان کی جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے بھی ان کی تجدید ہوئی تھی۔ روحانی صداقت اور مادری ترقیات کا مقابلہ۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں سامنے آتی ہے کہ وہ روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ ہے۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ دین حق کی امانت رکھتا تھا، وحی الہی کی برکتوں سے فیض یاب تھا، لیکن مادی ترقیوں اور دینی شوقیوں میں سے ایک بات بھی میسر نہ تھی، حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات میں سے بھی آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرا میں رہتے تھے، مویشی چراتے تھے اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قانع تھے، لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان سے محروم تھا، لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کے ساز و سامان تھا۔ اس کے دارالحکومت کے لوگ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھے اور اس کے امراء و شراف حکمرانی اور دانشوری میں ترقی یافتہ تھے۔ اس کے مندروں کے قائم حقائق اشیاء کے بیت جاننے والے تھے اور اس کے حکیم علوم و صنعہ کے عجائب و غرائب سکھلانے والے تھے۔ آج اثریات مصر نے ایک مدون علم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کا فرعون غالباً وہ شخص تھا جسے سارے مصر میں ابونی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری تمدن فوری طور ترقی کر چکا تھا، لیکن جب عجیب و غریب اتفاقات نے اس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا اور ایسی حالتوں میں پہنچایا جو کسی حال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا اور بالآخر دین کے حق کے علم و عمل و وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام فضیلتوں کو مستقر کر دیا۔ حضرت یوسف کے پاس دین حق کے سوا کچھ نہ تھا، مصریوں کے پاس دین حق کے سوا سب کچھ تھا، صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے اور حتیٰ کہ مادی فضیلتوں میں تفوق رکھتے تھے۔ ہر مقابلے میں
متعمد یوسف ہی کی سیرت عمل کو ہوئی اور قدم قدم پر مادری فضیلتوں کو اپنے تفوق سے دستبردار ہونا پڑا، تاکہ جب مملکت کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تو اس کی نجات کے لیے مادری زبان فضائل کی کوئی پیداوار بھی کام نہ دے سکی۔ اس عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا اور اس کی سلامتی کی راہ نکال دیں۔ جب حضرت یوسف نے بادشاہ مصر سے کہا تو فی الحقیقت یہ دین حق اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز متمدن کے مقابلے میں کیا گیا تھا، لیکن یعنی آج مملکت کی نجات کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کاروانی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو، لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدنیت عاجز ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان حکومت جو کارفرماؤں، دانشوروں اور کاہنوں سے بھرا ہوا ہے، ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا اہل ہو، لیکن میں تیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھا لوں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کے ہلاکت کی گڑھیوں سے بچا لوں گا، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا علم رکھنے والا ہوں۔ متمدن مصر نے کنعان کی صحرائی کا یہ اعلان سنا تو اس کے آگے سر نیاز سے خم کر دیا۔ یہی معنی ہے کہ شاید کہ قوانین عمل و نتائج عمل، لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہوگا، ایسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ قوانین الہی قدرتی نتائج کا ظہور تھا اور حقیقت شناسوں کے لیے اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے میں گرمی نکلے یا پانی پینے سے پیاس بجھ جائے، کیونکہ اللہ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خاص نتائج ٹھہرا دیے ہیں۔ جب کبھی ایک خاص طرح کا عمل وجود میں آتا ہے تو خاص طرح کا نتیجہ بھی ظہور میں آتا ہے۔ یہاں ہر گوشے میں علت کے ساتھ معلوم کا دامن باندھ دیے گئے ہیں۔ بھائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے سوا کیا تھا، ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا، اور جب خاص طرح کے عمل تھا تو خاص طرح کا نتیجہ نکلنا ہی تھا، اور نتیجہ نکلا۔ حضرت یوسف زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی، ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے، اور جب اعمال تھے تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں ویسا ہی نتیجہ بھی نکلے، اور ویسا ہی نتیجہ بھی نکلتا رہا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام سیرتوں پر نظر ڈالو، ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ تیار کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے بیج بوئے تھے، اس لیے سب کو اپنے اپنے پھل ملنے تھے، اور سب نے اپنے اپنے پھل پا لیے۔ بس یہاں تک اعمال و نتائج کا تعلق ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا کوئی متشنع حادثہ نہ تھا، بلکہ سنت الہی کی وہی کارفرمائی تھی جو ہمیشہ سے کارفرما ہے اور ہمیشہ کارفرما رہے گی۔ جب کبھی ایسے احوال و ظرف میں ایسے اعمال ظہور پذیر ہوں گے، ضروری ہے کہ اس طرح کے نتائج بھی ظہور میں آئیں۔ بلا شبہ حوادث کی نوعیت عجیب تھی اور نتائج بھی عجیب طرح کے نکلے، لیکن سنت الہی کی کرشمہ سازیوں کا تو ہمیشہ ایسا ہی حال رہتا ہے۔ اپنے کس بات پر عجیب نہیں تو وہ تو معجزہ ہے، بس تم چاہو اور اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے کرشمے اور انجامے پیدا کر دے سکتے ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم چاہتے ہی نہیں، اس لیے قانون عمل کے کرشمے تم پر کھلتے بھی نہیں۔ دنیا میں یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ گزری، لیکن یوسف کے حسن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ کے لیے نہ تھی۔ بلا شبہ مصر کا بازار اب باقی نہ رہا، لیکن دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے؟ آج بھی جس کا جی چاہے شان یوسفیت پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے تخت عظمت و جلال اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر کسی یہی وجہ ہے کہ سورت میں جا بجا ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں۔ ارباب دانش کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، مقتضے ہیں، نشانیاں ہیں۔ سرگزشت کی ابتدا اس اعلان سے ہوئی ہے، پھر خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے۔ نیز جا بجا ہے واقعات کے ظہور کے بعد وضاحت کر دی گئی ہے کہ یعنی یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا عمل کا نتیجہ ہے، بدلہ ہے، مفاقات ہے، اور جب نتیجہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ ظہور میں آئے، جب بدلہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ کام کرنے والوں کو ملے۔ حسد و بغض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا، راست بازی اور نیک عملی کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف کو ملا۔ صبر و جمیل کبھی اس نتیجے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جب حضرت یعقوب کے حصے میں آیا تھا، مسیحیت کے بیج سے ہمیشہ وہی پھل پیدا ہوگا، اور امراء و عزیز کو نسب ہوا
جھوٹ کتنا ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہو، سچ نہیں ہو سکتا۔ سچ کتنے ہی ناوافق حالات میں اپنے کو پائے، لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ علم و فضیلت ہر حال میں ایک حکمران قوت ہے، سب کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ حسن عمل ہر حال میں ایک فتح مند حقیقت ہے، سب کو اس کا لوا ماننا پڑے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سرگزشت کی اصلی عبرت اس کی خاص شخصیتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ انہیں اچھی طرح پہچان لیا جائے۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں در و غم کی انتہا ہے، مگر ساتھ ہی صبر اور یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے، اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتے ہیں کہ درد و غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن صبر و یقین سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں، اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہی صورتحال اس سیرت مقدسہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کی معجزانہ بلاغت یہ ہے کہ وہ داستان سرائی نہیں کرتا، ایک دو لفظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا کرتا ہے۔ پس غور کرو، صورتحال کے یہ تینوں عنصر اس طرح اپنی انتہائی اور کامل صورتوں میں نمایاں ہوئی ہیں۔ درد و غم کی شدت جب نمایاں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آتش فراق کے شعلوں کا دھواں آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہا ہے، اور جسم کا ایک ایک ریشہ اس طرح کھل گیا ہے کہ گویا 70 پا جان گزری ہلاکت کی تصویر ہے۔ اور یہ حالت ایک دن کی حالت نہ تھی، بلکہ اس مدت فراق کی ہر صبح اور ہر شام اسی عالم میں بسر ہوئی تھی۔ لیکن جب یقین کی روشنی چمکتی ہے تو اس کی نمود کا یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے سہارے خواب دے چکے ہیں، اور ابھی امید کے سارے رشتے یک قلم ٹوٹ چکے ہیں۔ ہر طرف سے صدا اٹھ رہی ہے، یوسف کی اب کوئی امید نہیں، لیکن ان کے دل کے ایک ایک ریشے کی صدا یہ ہے۔ حتیٰ کہ ہر زبان جھٹلا رہی ہے اور ہر نگاہ دیوانہ سمجھ رہی ہے، لیکن ان کی زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے، مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ جب دیکھو، جب صبر کا مقام نمایاں ہوتا ہے، اس کی مضبوطی کیسی غیر متنازع، کیسی اٹل ہے۔ جب یوسف کے فراق کا دل لگا اور اس وقت بھی زبان سے یہی نکلا، اور پھر جب بنیامین کی جدائی کی خبر سنی تو اس وقت بھی اس کے سوا کوئی زبان سے نہ نکلا۔ پھر باوجود یقین بے خبر نہ تھے، علم و یقین کے ساتھ سمجھ چکے تھے یوسف کے ساتھ سازش کی گئی ہے، لیکن ان پوری سرگزشت میں یہی کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ دو باتوں سے زیادہ اسباب میں کچھ زبان سے نکلا ہو۔ ایک تو یہ کہ دوسرا جب اس وقت زبان سے نکل گیا جب بھائیوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانا چاہا، اور دونوں جملوں میں بھی نہ تو ملامت کی سختی اور نہ شکایت کی تیزی، بلکہ صورتحال کی ایسی تعبیر ہے جس سے زیادہ نرم اور دھیمی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے جملے میں صرف اس کا اظہار تھا کہ جو بات کہہ رہے ہو اصلیت کے اس کے خلاف ہے، لیکن خیر صبر کے سوا چارہ نہیں۔ دوسرے میں صرف پہلے واقعے کے نتیجہ یاد دلایا ہے، کس طرح کا الزام نہیں دیا ہے، یعنی مجھے بھروسہ کرنے کے لیے کہتے ہو، لیکن اگر بھروسہ کرو تو کیا اسی طرح کرو جس طرح پہلے کر چکا ہوں اور جس کا نتیجہ نکل چکا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اگر غور کی جائے تو پہلے جملے کا اسلوب ایسا واقع ہے کہ سرگزشت سے کہیں زیادہ رحم و تاسف پر مبنی ہے، مخاطبوں کے لیے ایک طرح کی معذرت اور پہلو پیدا کر رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم نے یوسف کے خلاف سازش کی ہے، بلکہ کہا کہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے اور تم اسے تمہارے خیال میں خوشنما دکھا دی ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ کس بات کا جماد دینا، خوشنما بنا کر دکھا دینا، اور اس کے لیے طمع و خواہش کا پیدا نہ ہو جانا۔ بس گویا یہ ایک ہمدرد دل کا تأسف تھا کہ افسوس تم نفس کے دام میں پھنس گئے اور اس کے دھوکے سے بچ نہ سکے۔ پھر ساتھ ہی اس کے طرز عمل کے لیے معذرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ طمع نفس میں آ کر ایسا کر نہ بیٹھے کہ ہو اور انسان نفس کے ہاتھ میں بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسی صدمہ جا ہے کہ حضرت یعقوب کو ناگہاں پہنچا تھا، اور اس طرح کی بات کا زبان پر نہ آنا، صرف اسی جملے کا نکلنا صبر کا ایک ایسا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ صدمے کے فوری تاثر کے بعد ایک ضابط اور متحمل آدمی اپنی دل و زبان کی نگرانی کر لے، لیکن عین اسی وقت جب صدمے کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو اور دل کی بے تابیاں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، ممکن نہیں کہ دل و زبان کی نگہداشت کی جا سکے۔ ضبط سے ضبط دل بھی اس عالم میں چیخ اٹھتا ہے، مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متنازع ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت یعقوب کا مقام صبر ایسا نہ تھا جو کسی حال میں یہ متنازع ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان کھلتی ہے تو ایسا سنبھلا ہوا جملہ نکلتا ہے، گویا بے حالی و بے جا
ہی کوئی معاملہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ یہی وہ صبر ہے جسے صبر جمیل فرمایا۔ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں یک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر صبر کامل ہے تو پھر درد و غم کی شدتیں کیوں ہوں؟ اگر یقین موجود تھا تو درد و غم کی میں ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس کی اور طرح طرح کی توعیتوں کی جستجو میں نکلے، لیکن اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے، کیونکہ کسی ایسی توجہ کی ضرورت نہیں جو بوقت پیدا کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کا مقام صبر کا مقام تھا، اور صبر جبھی صبر ہو سکتا ہے جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ موجود ہوں اور درد و غم کی ٹھیس نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھیلنے اور رفع نہ کرنے کی حالت میں موجود ہے؟ جھیلنا تو اسی کا جھیلنا ہوگا جو برابر آگ کی جلن محسوس کر رہا ہو لیکن پھر بھی زبان سے اف نہ نکلے۔ اگر حضرت یعقوب کا درد و غم اس طرح محو ہو جاتا کہ اس کی جلن باقی ہی نہ رہتی یا رہتی تو بہت تباہی رہتی، تو یہ مقام صبر کا مقام نہ ہوتا، محبت و غم سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا۔ ایسی حالت میں یا تو فرشتوں کی سی مخلوق کی ہو سکتی ہے یا ایسے انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب انسان تھے، فرشتہ نہ تھے۔ اسی حیثیت سے قرآن نے ان کا اسنا پیش کیا ہے۔ ان کی روح صبر و یقین سے معمور تھی اور یوسف کے خواب میں اس کا مستقبل دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے، تاہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ جس کی جدائی ایک گھڑی کے لیے شاق تھی اور برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ جاننے پر بھی کہ وہ زندہ و سلامت موجود ہے، اس کے فراق کا زخم بھر نہیں سکتا تھا، بلکہ اس بات کا تصور نے وہ زندہ موجود ہے مگر مجھ سے دور ہے، دور فراق کی چبھن اور زیادہ کر دی تھی۔ فی الحقیقت اس صورتحال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ وہ ایک ماورا انسانیت سیرت نمودار نہیں کرتی، بلکہ ایسی حالتوں میں ایک کامل صبر و مومن کی زندگی جو تصویر ہو سکتی ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ دل آتش فراق میں پھونکا جا رہا ہے اور ہزار کوشش کی جائے لیکن یہ آگ اس طرح بجھنے والی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی روح ایمان و یقین سے معمور ہے اور دماغ صبر و جمیل کا عزم کر چکا ہے۔ بس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے، اور اگر دل اپنی بے قراریوں میں کبھی کمی نہیں کرتا تو دماغ بھی اپنی شے صبر و رضا میں کبھی متنزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بےتابیاں حد سے گزر جاتی ہیں، بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ بھی نکلتا ہے کہ کس کے آگے نکلتا ہے، اس کے آگے جس کے آگے اپنا درد و غم پیش نہ کیجیے، تو یہ بھی شان و ابیت کے خلاف ہے۔ حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور یہی سرگزشت کی اصل شخصیت ہے۔ یہاں پہنچتے ہی ایک خاص حقیقت کی جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے اور جس رخ سے دیکھیے اور جہاں کہیں دیکھیے اسی کی نمود سامنے آتی رہتی ہے، یعنی انسان کی سیرت، کریکٹر کی فضیلت، اور اس فضیلت کی اٹل کامرانیاں اس کی سیرت کا مطالعہ بتلاتی ہیں کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اس کی سیرت کی فضیلت ہے۔ اگر یہ فضیلت موجود ہو تو پھر اس کے لیے فتح و کامرانی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں اسی کی راہ روک لیں، جب بھی اپنی راہ نکال لے گا۔ دنیا کے سارے سمندر بحار اس کی راہ میں حائل ہو جائیں پھر بھی اس کی رفتار نہیں رکے گی۔ حوادث و واقعات اس پر قابو نہیں پا سکتے، احوال و ظرف اس پر غالب نہیں آ سکتے، افراد و جماعت کی کوششیں اسے مسخر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر حال میں کامرانی اس کے لیے ہر گوشے میں فتح مندی ہے، اس کے لیے ہر طاقت پر فرمانروائی ہے۔ اپنے اعمال و نتائج کی اس امتحان گاہ میں صرف اس لیے ہے کہ سربلند و عجز و درماندگی کی آلودگی کبھی اسے چھو نہیں سکتی۔ 17 برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوش محبت سے جبراً چھین لیا جاتا ہے اور اچانک اپنے آپ کو کن لوگوں میں پاتا ہے، ان میں چند سکوں کے بدلے اسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی اخلاق، انسانی طبیعتیں ایسی حالت میں کیا کرتی ہیں، مگر غور کرو اس نے کیا کیا۔ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تجربہ کار دانشمند کی طرح اس نے صورتحال کا پورا جائزہ لے لیا ہو، پھر فیصلہ کر لیا ہو کہ جو حالت بھی پیش آ جائے اسے صبر و سکون کے ساتھ جھیل لینا چاہیے، اسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا، وہ ایک غلام کی طرح پیش ہو گئے۔ عزیز مصر نے غلام کی طرح خریدا، انہوں نے غلام کی طرح ان کی خدمت شروع کر دی اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ ایک اطاعت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کہیں سے بھی
کوئی ایسی بات مترشک نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں نے کوئی حیران کا تعامل ہوا ہو۔ گویا یہ ناگہانی مصیبت ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوگواری بن جاتی ہے۔ ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ باپ کی آغوش میں محبت سے نکل کر اچانک ایک اجنبی ملک میں ایسی ایک اجنبی کا غلام بن جانا ان کے لیے ایسی بھی بات ہوئی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک عیش چھوڑ کر دوسرا عیش اختیار کر لینا۔ نہ پچھلی حالت کا ماتم ہے، نہ موجود حالت سے جھجک، نہ گزشتہ کی یاد میں سوگواری ہوئی اور نہ آئندہ کے اندیشوں میں بدحالی۔ اسی عزائم اور بے پرواہ ملاح کی طرح جیسے تو کنارہ چھوٹنے کا غم ستاتا ہے اور آنے والے طوفان کا اندیشہ، اسی نے اپنی کشتی جلانی شروع کر دی اور دیکھو بالآخر ساحل مقصود تک پہنچ کر رہی۔ حوادث و انقلاب کی ترکش میں اس سے بڑھ کر اور کون تیز ہو سکتا ہے؟ اس پر چلایا گیا ہے، لیکن اس کے عزم و صبر کو اسے پرکار کے برابر نہ سمجھا گیا۔ اس طرح بے داغ نکل گیا گویا گردش حوادث کا ہاتھ اس کے خلاف اٹھا ہی نہ تھا۔ اور اس طرح ہر انسان کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں اور ناوقفیوں میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو، اس معاملے میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے۔ اگر حضرت یوسف نے مصائب و محن کی پہلی ہی منزل میں صبر، عزم، اعتماد نفس اور توکل اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر پناہ پیدا کر لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے تھے جو بالآخر اس کی منزل مقصود ثابت ہوئی۔ پھر دیکھو زمانے کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں، ان کی غیر متزلزل اور غیر بے داغ سیرت کی اس طرح متمدن فتح حاصل کرتی گئیں۔ اور سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اسے بحیثیت غلام کہنے خریدا تھا اور مصر کے آثار نقوش ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ وہ غلاموں کے لیے اتنے ہی سنگ دل تھے جتنی سنگ دل دنیا کی تمام پرانی قومیں رہ چکی تھیں۔ تاہم انہوں نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر اپنی حسن سیرت سے اس کا دل ایسا مسخر کر لیا کہ غلام کی جگہ آقائی کرنے لگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، غور کرو، یہ انقلاب حال کیوں کر پیدا ہو گیا؟